بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نہم کلاس۔ آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ بظاہر نام مختلف سامنے آتے ہیں کہ ایک محبت ہے اور ایک اطاعت ہے، جبکہ ان دونوں کا معنی مفہوم ایک بنتا ہے۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کریم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہم سے بھی محبت ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو ظاہر ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں ان کی فرما برداری کرنی ہوگی، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ تو اس لیے اطاعت اور محبت رسول دونوں انشاءاللہ میں آج پڑھ دوں گا، اور انشاءاللہ جب یہ چیپٹر ختم ہوگا تو مکمل اس کے جو تقریباً 38-39 ہیں 60 سوال اہم ترین، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ جواب کے ساتھ۔ اب آپ توجہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے، معروضیہ جی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا سورہ احزاب کے اندر، آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ النبی و پیغمبر اولیٰ زیادہ محبوب ہیں، بالمؤمنین مومن مسلمان، من انفسہم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام سے محبت کا رشتہ جان دے کر بھی رکھنا پڑے تو جان دے دو، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رشتہ برقرار ہو۔ ابھی سورہ حجرات کی بڑی اہم ترین آیت ہے، اور یہ کئی بار بورڈ میں اس کا سوال بھی آیا ہے، دیکھ لیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ الحجرات آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ بڑا اہم ترین سوال بھی بورڈ میں بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے بارے میں، آداب رسول اور گفتگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ۔ تو یہ آیت ہے، یا کس صورت میں حکم آیا ہے؟ سورۃ حجرات میں حکم آیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ سورۃ حجرات ہے، آداب رسول کے بارے میں حکم۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت، رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ ہاں جی، شارٹ ہے، تقویٰ کا حق کیسے ادا ہوگا، اور یہ مرضی بھی بن جاتی ہے۔ گفتگو میں سلیقہ، طریقہ یعنی عمل میں مطابقت، رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو حق ادا ہوگا کس کا؟ تقویٰ کا۔ یہ مرضی ہوگی، اور تقویٰ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ یہ شارٹ بن گیا، یہی جواب بنے گا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس کے بعد اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آباء، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پھر آگے یہ حدیث نمبر 5 آپ کے باقاعدہ ٹیکسٹ بک میں موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ اطاعت رسول کے بارے میں بھی یہ دونوں حدیثیں استعمال کر سکتے ہیں، یہ اوپر والی جو بھی میں نے پڑھی، اور یہ بھی محبت رسول کے لیے بھی دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا، بڑا اہم ترین شارٹ سوال شروع ہو گیا، محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ یہاں تک آپ کا یہ شارٹ بڑا اہم جو تھا ختم ہو گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد آیت نمبر 33،
اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ مطلب اطاعت رسول میں خدا تعالیٰ اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارے اعمال کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ جو بھی عمل کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مطابق کرو تو پھر ہمارے اللہ کے یہاں منظور ہیں، ورنہ یہ ضائع ہو رہی ہے ہماری عبادت۔ اطاعت رسول اطاعت فرما برداری کو کہتے ہیں جی، میں آپ کو لغوی معنی انشاءاللہ بتا دوں گا، پھر اطاعت فرما برداری کو کہتے ہیں، اور اس اطاعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ بورڈ میں سوال دیتا ہے اطاعت رسول کیوں ضروری ہے، ایک، دوسرا اطاعت رسول پر نوٹ لکھو، تیسرا محبت رسول اور اطاعت رسول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وضاحت کریں۔ یہ ایک ہی چیز ہے، ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس میں 5 نمبر حدیث کی تشریح بھی شامل کر سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، دونوں سوالوں میں سے۔ مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ آل عمران آیت نمبر 31۔ کہہ دیجئے، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ قل کہہ دو، اللہ نے محبوب سے فرمایا قل کہہ دو، ان کنتم اگر تم تحبون اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہ، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اطاعت و اتباع کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ، محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، بڑی اہم مرودی ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے محبت رسول، یا محبت رسول پیروی ہی کا نام ہے اسوہ رسول، ٹھیک ہے۔ محبت الہی پیروی ہی کا نام ہے اسوہ رسول، یعنی نبی پاک کا طریقہ۔ اطاعت میں مکمل خود سپرتی درکار ہوتی ہے، یعنی جو اطاعت کرتے ہو اپنے آپ کو مکمل سپرد کرنا ہوتا ہے۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جی، کون سا عمل کب منافقت بنتا ہے، یہ شارٹ ہے، کون سا عمل کب منافقت بنتا ہے؟ تو جواب دیں گے ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل کیا بن جاتا ہے، منافقت بن جاتا ہے۔ اس لیے متبنہ طور پر فرمایا گیا ہے، اگر آیت کے اندر واضح طور پر لکھا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں حکم ہے، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل تو ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے آپ کو مختصر انداز میں یہ دونوں پیراگراف جو تھے اطاعت رسول اور محبت رسول پڑھا دیے ہیں۔ آگے ختم نبوت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو یہ سارے شارٹ وضاحت سے بتا دیں گے۔ اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے بیٹے، یاد بھی کرنا۔ اللہ پاک میرے اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔